اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ سورۃ العراف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حمام بن قتادہ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ۔ اسلام سے قبل جو مذاہب ہوئے، جب ان میں اپنی اصل تعلیم کو چھوڑ کر بگاڑ پیدا ہوا تو کئی قسم کے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک طبقے میں احکامات مذہب کو چھوڑ کر دنیا داری اور دنیاوی نعمتوں پر گرنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہوتا رہا ان مذاہب میں جو نعمائے دنیا کو کے جائز استعمال کو بھی کلیتاً حرام قرار دیتے رہے، اس حد تک کہ صفائی اور صاف لباس اور سادہ اچھا عمدہ لباس پہننے کو بھی انہوں نے گناہ سمجھا۔ اس کی مثالیں کثرت سے موجود ہیں اسلام سے قبل کے دنوں میں۔ قرآن شریف نے اس بارے میں ایک بڑے ہی متوازن اور بڑی ہی لطیف احکامات جاری فرمائے ہیں۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہوتا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اپنے بندوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، والطیبات من الرزق، اور کون ہوتا ہے وہ جو پاکیزہ رزق چیزوں کو منع کرتا ہے، روکتا ہے استعمال کرنے سے بندوں کو۔ قرآن شریف فرماتا ہے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات دنیا، دنیا میں یہ چیزیں مومنوں کے لیے ہیں اور جائز ہیں اور درست ان کا استعمال درست ہے، صرف اس میں وہ دوسروں کے ساتھ شریک ہے، دوسرے بھی استعمال کرتے ہیں، مومن بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ چیزیں خالصتاً مومنوں کے لیے ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآنی آیت کے مطابق اس حدیث میں جو میں نے پڑھی ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کے شکر کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ وہ بندہ استعمال کرے، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس بات کو کہ اپنے بندوں پر جو اس نے نعمتیں کی ہیں ان کے نشانات اس سے نظر آئیں، اس کے بندوں پر اس کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہو۔ لیکن یہ فرمایا ہے ضرور کہ ان نعمتوں کو، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی لذات کو، دنیا کی پاکیزہ رزق کو استعمال کرو، لیکن ان کو اپنا مقصود زندگی نہ بناؤ۔ جیسے فرمایا ان کو کہہ دو کہ ان کنتم تردن الحیات الدنیا وزینتہا، زینت استعمال کرنا منع نہیں، طیبات رزق استعمال کرنا منع نہیں، لیکن ان کو مقصود زندگی بنانا یہ غلط ہے۔ مقصود زندگی خدا تعالیٰ کی محبت ہے، خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے بندوں کی ہمدردی ہے، آخرت کی زندگی ہے، یہ مقصود ہے۔ مقصود میں اور استعمال میں فرق ہے، اس فرق کو مد نظر نہیں رکھا بعض پرانے مذاہب نے، اور جب ان میں بگاڑ پیدا ہوا اور انہوں نے اصل مقصد کو
بنا لیا کہ استعمال کرنا ان چیزوں کا، ان لذات کا درست نہیں، حالانکہ لذات کا استعمال کرنا جائز ہے، لذات کو مقصود زندگی بنانا منع ہے۔ یہ ہے وہ لطیف فرق توازن اور اعتدال کا جو قرآن شریف نے میں رکھا ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ذکر ہے۔ تو اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عملی نمونے سے بھی اس مضمون کو خوب ظاہر کیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اپنی ایک تقریر میں اپنے بیان میں فرماتے ہیں، جو انوار العلوم کی جلد 14 میں بیان ہے، فرماتے ہیں حضرت خلیفۃ مسیح الاول ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میں درس دے کر واپس اپنے گھر تشریف لے جا رہے تھے کہ جب آپ وہاں پہنچے جہاں آج کل نظارتوں کے دفاتر ہیں، میں عرض کر دوں کہ جہاں آج کل نظارتوں کے دفاتر ہیں یہ اس زمانے کا ذکر ہے، اس سال یہ عمارت بھی گرا کر یہاں اس میں مسجد اقصیٰ کی توسیع میں اس کو شامل کر لیا گیا ہے۔ بہرحال جہاں آج کل نظارتوں کے دفاتر ہیں، تو یہاں ایک ڈپٹی صاحب ہوا کرتے تھے جو ریٹائرڈ تھے اور ہندو تھے۔ انہوں نے کسی سے سن لیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پلاؤ کھاتے اور بادام روغن استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس وقت اپنے مکان کے باہر بیٹھا تھا، حضرت خلیفہ اول کو دیکھ کر کہنے لگا، مولوی صاحب ایک بات پوچھنی ہے۔ فرمانے لگے کیا؟ تو وہ کہنے لگا، جی بادام روغن اور پلاؤ کھانا جائز ہے؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے مذہب میں تو یہ چیزیں کھانی جائز ہیں۔ وہ کہنے لگا، فقراں بھی جائز ہے؟ یعنی بزرگوں کو جو مذہب کے لحاظ سے بلند مقام رکھتے ہوں ان کو بھی یہ چیزیں جائز ہیں؟ یعنی جو بزرگ ہوتے ہیں کیا ان کے لیے بھی ان چیزوں کا کھانا جائز ہے؟ آپ فرمانے لگے، ہمارے مذہب میں فقروں کے لیے بھی یہ چیزیں جائز ہیں۔ وہ کہنے لگے، اچھا جی، اور یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اب دیکھو اس شخص کو بڑا اعتراض یہی سوجا کہ حضرت مرزا صاحب مسیح اور مہدی کس طرح ہو سکتے ہیں جب وہ پلاؤ کھاتے اور بادام روغن استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کی تعلیم، جس کا نمونہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانہ میں پیش کیا، عملی نمونہ، کہ دنیا کو مقصود نہ بناؤ، اس کو اپنی مراد نہ بناؤ، دنیاوی لذات کا استعمال منع نہیں، پاکیزہ رزق کو استعمال کرنا منع نہیں، ان کو اپنا مقصود زندگی، مطمع حیات، مقصود حیات بنانا منع ہے۔ اللہم صلی